دوست تھے, ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, میں ان کی کا سفارشی بن کے چلا گیا. تو وہ لڑکی کے ابا بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں, آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بات چیت شروع ہوئی. تو یہ لڑکا اب کیا کہنے لگا, کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا اپنی اور بچوں کو, میں پہلے سے بتا دوں یہ یہودیوں کی سازش ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی. کہہ رہے میں تو یہ ویکسینیشن وغیرہ کا توکل, مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے, میں یہ ویکسینیشن کا قائل نہیں. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی تو کس قسم کی باتیں کر کے آیا یار. کہہ رہے ہیں بھائی پہلے سے کلیئر کر دینا ضروری ہے. خدا کے بندے تیری شادی ہوگی, پھر تیرے بچے ہوں گے, اس کے بعد پولیو کا مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے. کس قسم کی بات, یہ موقع نہیں ہے. بات بھی غلط ہے, پولیو کو یہودیوں کی سازش نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز یہودیوں کی سازش ہوتی ہے. دیکھو بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں, بعض لوگ میری بات میں ریپیٹ کرتا ہوں بور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ریپیٹ کرنا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں کبھی بھی ٹانگ نہ اڑاؤ. میں نے تجربوں سے یہ بات حاصل کی ہے, سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے اس پہ خود رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا رپورٹیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. پولیو کا یا کورونا کی ویکسینیشن یا پولیو کے قطرے, یہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ مفتیوں کی فیلڈ یا ڈاکٹروں کی فیلڈ, سوری علماء کی فیلڈ یا مولویوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. اس میں ڈاکٹر رپورٹ پیش کرے تو آپ اس کو سر ہلائیں. اگر کوئی عالم رپورٹ پیش کر رہا ہے, بے شک وہ ڈاکٹر سے سن کے ہی کر رہا ہے, اس میں غلطی کا بہت امکان ہے, کیونکہ ان رپورٹوں میں بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے اس شخص کو جو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے. میں نے بھی پولیو کے خلاف بہت بیانات کیے ہیں, اس کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ یہودیوں کی اور فلانا. اور جب ہم نے ڈاکٹروں سے اٹھے بیٹھے ملے, انہوں نے ایک ایک اشکال کا ہمارے جواب دیا. او بھائی کہ مفتی صاحب کوئی اور کام کرو خدا کے لیے, یہ آپ کی فیلڈ. ہمیں پتہ چلا ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے اس میں. کورونا میں بھی آپ دیکھ لو نا, کتنا علماء کے فتوے, بعض علماء کے فتوے آ رہے ہیں یہ ہے سازش ہے. بھائی یہ ڈاکٹروں سے پوچھو یار, یہ علماء کی فیلڈ تھوڑی ہے. اچھا بعض علماء کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹروں سے ہی پوچھ کے بتایا ہے. بھائی آپ نے اگر ڈاکٹروں سے کوئی رپورٹ لی ہے نا تو وہ ڈاکٹروں ہی کے سامنے پیش کرو, وہ بتائیں گے یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ڈاکٹر کی بات کو سمجھ سکتا ہے, عالم ڈاکٹر کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, اس کی فیلڈ نہیں ہے. اور یہی کام علم دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. فتویٰ انجینئر اور ڈاکٹر دے رہے ہیں بیٹھ کے, پروفیسر لوگ دے رہے ہیں. دینی تحقیقی مقالے کون پیش کر رہا ہے؟ وہ آپ ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, پروفیسروں سے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی زبردست ریسرچ ہے. اس ریسرچ کو سمجھنا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ اس فیلڈ کے ماہرین سمجھیں گے کہ یہ ریسرچ کے نام پہ منجن بیچا جا رہا ہے, یہ حقیقت میں یہ ریسرچ بھی ہے. تو میرے بھائی اللہ نے ہر چیز کے ماہرین کو پیدا کیا ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی جس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں ان سے اس معاملے میں رہنمائی لو. مجھ سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مشورہ دیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی میں کاروبار میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, یہ کاروبار کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا, یہ میرا ٹاپک اور میری فیلڈ نہیں ہے. اس میں مشورہ دوں گا, مروا دوں گا آپ کو میں. اگر میں اس میں ایکسپرٹ ہوتا تو میں اپنے پیسے تھوڑی تباہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا. میں نے تو ایسے تجربے ہیں ماشاءاللہ, ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا, ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا, پھر بھی شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جا رہا تھا. یہ اللہ کا فضل تھا. یہ اللہ نے میرے ساتھ اس لیے کیا کہ اگر میرا کاروبار بڑھتا نا پھر میں شادیاں کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ پیسہ نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس لیے شادیاں کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے ایسا میرے ساتھ کام کیا کہ جدھر کاروبار میں پیسہ لگایا ڈوبا, اور شادیاں بھی اسپیڈ کے ساتھ اور بچے بھی اسپیڈ کے ساتھ. ابھی دیکھو جنازوں کی بات ہو رہی تھی, کسی کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں آئی, اور کوئی ایک دم جیسے شادیوں کی بات آئی ایسے کھلکھلا اٹھے. تو یہ خوب سمجھ لیں, یہ بیان سے ہٹ کے بیچ میں ایک بات آ گئی کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں اسی کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے علماء بیچارے نیک ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نیٹ سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں, گوگل سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر ہی کچھ 2 نمبر قسم کے الو بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ہر فیلڈ میں 1 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی. جیسے مولویوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, سائنسدانوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, ڈاکٹروں میں بھی 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. تو جب بھی یاد رکھو, جب آپ پوری قوم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا تو منجن اسی وقت بکتا ہے آپ کا. جس آدمی کو جس ڈاکٹر کو مشہور ہونا ہے نا,
وہ اگر وہی باتیں کرنا شروع کر دے جو سب ڈاکٹر کرتے ہیں تو کیا مشہور ہو جائے گا وہ؟ بول لو کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے؟ مجھے بتاؤ ایک ڈاکٹر وہی باتیں کرے جو سب کرتے ہیں تو مشہور ہو جائے گا؟ کبھی بھی مشہور نہیں ہوگا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے, دوڑنا چاہیے, اس سے صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہو گے وہ تو ہمارے محلے میں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہے گا بھائی کھانا لمٹ ایک مقدار میں کھاؤ, پھوڑنا پھاڑنا مت کرو, لڈو مڈو مت کھایا کرو, میٹھا کم کرو. سارے ڈاکٹر حکیم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ کرو وہ وغیرہ وغیرہ. وہ مشہور نہیں ہوگا. مشہور ہمیشہ وہ ڈاکٹر ہوگا جو ایسی لائے گا مارکیٹ میں آپ کہو گے ہٹو بچو ہو گیا یار. ایک میرا سفر ہوا, ایک ڈاکٹر صاحب آئے, یہ باتیں آپ کے کام کی ہیں, ان کو آپ دین سے ہٹ کے نہ سمجھیں, بہت غلط گائیڈنس ہو جاتی ہے, لوگ پھر دین سے بدگمان ہو جائیں گے مستقبل میں جا کے. تو وہ ایک ڈاکٹر, ہم ایک کسی کنٹری میں میرا سفر تھا, تو وہاں اب میں چونکہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے یہ منجن بہت بکتے ہوئے دیکھے ہیں. پہلے ہم بھی بڑے متاثر ہوتے تھے, اب ہم نہیں متاثر ہوتے. ہم کہتے ہیں جو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے, یہ جو ایک نیا ہے نا مارکیٹ میں, یہ کوئی نئی فلم آئی ہے, یہ منجن بیچ رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ ملے مجھے, کسی مولانا نے ان کا تعارف کروایا کہ ایسا ڈاکٹر اس پوری کائنات میں نہیں ہے. بس میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑا بے وقوف ڈاکٹر دنیا میں یا تو فراڈی ہے یا بے وقوف ہے, کیونکہ پوری کائنات میں کیا تو ہی بنا ہے کیا بھائی, باقی MBBS نہیں کرتے, باقی کیا وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ. تو جناب وہ بہت ہی عظیم ڈاکٹر, پھر وہ جو اس نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے, جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے, میں کسی میڈیسن کو نہیں مانتا, میں یہ نہیں ہوں, میں پیناڈول کے سائڈ افیکٹ 5 سال تک رہتے ہیں. پیناڈول ٹھیک ہے دوائیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن یار 5 سال تھوڑا کم کر لیتا میرے بھائی, تھوڑا سا کم کر لو. وہ ایک ہے نا, مجھے واقعات پہ واقعات اتنے یاد آتے ہیں بیان نہ رہ جائے کہیں. وہ پاکستانی, امریکی اور رشین, یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, تینوں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے, اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. تو ایک امریکن نے کہا ہمارے جو فضائیہ نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جہاز آسمان کی چھت سے لگ کے چلتے ہیں بالکل. سب حیران ہوئے, بالکل چھت سے, انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. رشین نے کہا ہم نے سمرین کی فیلڈ میں اتنی ترقی کی ہے, ہماری آبدوزیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. دونوں نے کہا بالکل چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار کیا لے کر آؤں. پاکستانی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے بالکل ناک سے کہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. تو وہ جب انہوں نے کہا نا کہ اتنے سال تک سائڈ افیکٹ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, 5 سال سے 4.5 کر لو, 4.25 کر لو, جب تک مبالغہ آرائی نہ ہو آپ کا منجن ہی نہیں بکتا. اتنا زیادہ غلو ہر چیز میں. تو خیر وہ 1 گھنٹہ انہوں نے بہت لمبی لمبی پھینکی, اور لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے تھے کہ یار کیسا ڈاکٹر آیا. پھر پتا چلا اس ڈاکٹر کو فلاں ملک میں بھی بین کیا, فلاں ملک میں بھی بین کیا. تو وہ اس کو بھی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ میری وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو رہی تھی, لہذا مجھے ملکوں نے بین کر دیا. ابے تجھے ملکوں نے بین کر دیا یہ تیری خوبی نہیں ہے, یہ تیری برائی ہے. لیکن ہماری قوم کی کھوپڑی دیکھو یار, جس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اس پابندی کو کمال سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو رہی تھی تو اس لیے اس کو بین کر دیا, اور کیونکہ ڈاکٹروں کا منجن بکنا بند ہو رہا تھا. تو یہ اس کے فیور میں نہیں جا رہی, یہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے چیز. لیکن جو چیز اگینسٹ میں ہوتی ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار بیچتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ, ویسے کلینک میں کورونا کے دنوں میں تو ایسا منجن بکا ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو میں نے کہا یہ کووڈ میں احتیاط کر لو, سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں احتیاط کرو. انہوں نے کہا نہیں, وہ ایک حکیم صاحب نے کہا میں ایسا قہوہ بنا کے دوں گا کورونا قریب بھی نہیں آئے گا. میں نے کہا یار یہ WHO کے اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر پروف, اگر یہ ادرک سے علاج ہو جاتا نا, اجوائن ادرک سے یا سنا مکی وغیرہ, تو یہ اتنی بڑے پیمانے پر. انہوں نے کہا نہیں تو سارے یہودی ایجنٹ ہیں. میں نے کہا بھائی چائنا کے ڈاکٹر بھی ہیں اس میں, رشیا کے ڈاکٹر بھی ہیں, پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہیں, سارے یہودی. تو وہ ایک اکیلا پیدا ہوا ہے یار جو امام مہدی کے لشکر کا ہے, یا یہ ایک اکیلا پیدا ہوا. تو ٹھیک, میں نہیں کہہ رہا یہودی سازش نہیں کرتے دنیا میں, لیکن ایک حد, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو یہ ادرک پلائے گا تجھے. بالآخر انہوں نے ادرک کے قہوے پیے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے بعد ان کو ہو گیا کورونا, اور موت کے منہ سے وہ بندہ نکلا ہے. آخر وقت تک ہسپتال نہیں جا رہا تھا, زبردستی لے کر گئے.
اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے کہا وہ, اس نے پھر ایک ایسی گالی نکالی جو مسجد کے ممبر پہ بالکل بھی مناسب نہیں, خطرناک قسم کی گالی اس نے نکالی, اور کہا کہ اس حکیم کو نکالی اس نے, کہہ رہا اس نے تو مجھے کہوے پلا پلا کے مار دیا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ حکیموں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتا ہے. تو جو حکیم یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط, تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے, غلط ہے. جو ڈاکٹر یہ کہے میں ہی ہوں باقی سارے غلط, تو سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ منجن بیچ. جو اسکالر یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط, سمجھ لو یہ غلط ہے. بھائی مذہب اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, سواد اعظم بہت بڑی امت فالو کرے گی, حق پر قائم رہے گی. لا يزال طائفة من امتی, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر غالب رہے گی, ہمیشہ حق کو فالو کرتی رہے گی. کیونکہ نبی آخری نبی ہیں, تو یہ امت بھی کیا ہے, آخری امت ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتی کہ ساری خراب ہو جائیں اس امت میں, بہت بڑی امت حق پر قائم رہے گی, جیسے کہ اب بھی ہے الحمدللہ. اسلام زندہ ہے, زندہ رہے گا. ہاں جب اسلام ختم ہوگا تو اللہ اس کائنات ہی کو ختم کر دیں گے, قیامت آ جائے گی. پھر